بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. چودہ 1427 ہجری کے شہر چہلم کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع کا علم آپ کو ہے. حیات باب الحوائج ابو الفضل العباس مسلسل 5 روز سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس ذات والا تبار پر کہ 14 صدیوں سے جس کی عظمتوں کا سکہ ہم سب کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے. شخصیتیں لاکھوں گزری ہیں جس میں انبیاء ہیں. بہت اچھا سا جملہ ذہن میں آیا اس لیے کہہ دوں کہ نہ معلوم کتنے ادیان اور مذاہب کے رہنما گزرے، لیکن جس طرح عباس نے اپنے آپ کو پیار کروایا ہے، کوئی شخصیت ایسا کر نہیں سکتی. کیا جوہر تھے سیرت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا پیار کیا حسین سے کہ زمانے سے پیار لے لیا. لگتا ہے کہ عباس کا نور محبتوں میں گوندا گیا تھا. سر سے پیر تک مجسمہ محبت تھے. زندگی میں بھی عباس بہت چاہے گئے، بچپن سے بہت چاہے گئے. جس کی چاہ مولا کائنات کو ہو وہ کیوں نہ چاہا جائے. تمنائے علی، آرزوئے زہرا، مراد رسول. مراد رسول 60 سال کے لیے نہیں ہوتی، مراد رسول اس کے لیے ہوتی ہے جو پیدا ہونے والا ہو. مراد تو جب ہوتی ہے کہ پیدا ہو، تمنا یہ ہوتی ہے. اگر مرادیں 60 سال کی عمر پر آنے لگے، 60 سال کا بچہ نہیں پیدا ہوتا. عباس ہیں مراد رسول، پھر سب کی محبتوں کا مرکز بن گئے. اور بعد کربلا آنے والے ہر امام نے اپنے خطبوں میں، اپنی محفلوں میں فضائل بیان کیے سرکار وفا کے. مفضل بن عمیر صحابی حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم حدیث کرتے ہیں امام سے، اور امام بیان کر رہے ہیں اور امام فضائل پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفضل 7 خوبیاں ایسی تھیں عباس میں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں. پہلی خوبی تو یہ تھی کہ بصیر تھے، یعنی بصیرت رکھتے تھے. امام نے شرح کی
کا بصیر اس کو کہتے ہیں جو علم الہی میں کامل ہو، جو شریعت، فقہ، تفسیر کا علم جانتا ہو۔ مفضل عباس حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے۔ پھر کہا کہ جیسے بصیر تھے ویسے ہی ناقد تھے۔ راوی نے کہا ناقد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ناقد اس کو کہتے ہیں جو بہت جلد فیصلہ کر دے بغیر رکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عباس کو اللہ نے وہ حس دی تھی کہ نظر اٹھاتے تھے تو فیصلہ ہو جاتا تھا، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ پھر فرمایا کہ کامل الایمان تھے، ایمان کی اس منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں آسان نہیں کسی کا پہنچنا، کیوں نہ پہنچتے اس منزل پر، اس لیے کہ کل ایمان کے بیٹے تھے۔ ایمان تو رگوں میں رچا بسا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ عارف تھے ایسے کہ معرفت کی اس منزل پر تھے کہ انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کا دل چاہتا ہے کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن عباس کے لیے معصوم گواہی دیتا ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے جلدی نہیں کرتے تھے، سجدے کو طول دیتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پیشانی پر ایک نشان دیا جو زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اندھیرے میں عباس نکل جائیں تو گلیوں میں نور پھیل جائے، اس لیے کہ سجدے کا نشان زہرہ ستارے کی طرح چمکتا تھا۔ اور بچپن میں ہی عبادت پر وہ کمال حاصل کیا تھا کہ لوگ عباس کی نمازیں دیکھ کر رش کرتے تھے کہ شاید کبھی انبیاء نے اس طرح کی عبادتیں کی ہوں جیسے عباس عبادتیں کر، کیوں نہ ہو علی کی عبادت، نبی کی عبادت کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے۔ عباس علی کے بیٹے تھے اور محمد کے بھتیجے تھے۔ حسین نواسے ہیں، عباس بھتیجے ہیں۔ چچا ہے، عباس کو یہ فخر ہے کہ نبی میرا چچا ہے، چچا۔ حسن اور حسین نانا کہیں، عباس رسول کو چچا کہیں، امو کہیں۔ جہاں نبوتوں اور امامت کی چھاؤں میں عباس جوان ہو اور پھر قدرت عطیے پر عطیہ کرے، عطا کرتی جائے، پیدا ہی کرے عباس کو ایسا کہ خود خدا کہے ہم نے کبھی کسی نبی کو بدصورت نہیں بنایا۔ تاریخیں گواہ ہیں، کتابیں گواہ ہیں کہ آدم کے لیے کہا، آدم کو ہم نے، اللہ نے کہا آدم کو ہم نے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ صورت نہیں رکھتا لیکن یہ عجیب صورت ہے کہ آدم کو ہم نے اپنی شکل پہ بنایا، حالانکہ شکل نہیں رکھتا، خود شکل نہیں رکھتا، لیکن بتانے کے لیے کہ بھائی ادھر ادھر مت سوچنا کہ کس نقشے پہ بنایا، ہم کسی کی نقل نہیں کرتے، آدم کو ہم نے بنایا، اس سے پہلے کوئی ایسا نمونہ ہی نہیں تھا۔ تو نمونے کے اشکال کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اپنی شکل پہ بنایا، اشکال یعنی تاکہ شک نہ ہو کہ آدم کی صورت آئی کہاں سے، چونکہ ایک صورت ایسی چھپی تھی آدم میں
اس لیے شکل کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنی طرف تشبیہ دی، تاکہ جب وہ شکل زمانے میں آئے تو لوگ سوچے جب آدم اس کی شکل پہ تھے تو یہ کس کی شکل؟ کون سی صورت ہے؟ اپنی شکل۔ تیری شکل کیا ہوگی؟ تیری شکل کیا ہوگی؟ تیری شکل وہی ہوگی، تیری شکل وہی ہوگی جس سے تو محبت کرتا ہوگا، جسے تو نے حبیب بنایا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ اللہ اپنی ہر چیز کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ یہاں محبت کا کمال نظر آتا ہے، ورنہ وہ کسی چیز میں سماتا نہیں۔ اس نے چاہا، آنکھیں دی ہیں تو میں اپنا لوں، کان دیے ہیں تو میں اپنا لوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہ کہے علی کی آنکھیں فلاں کی طرح، علی کے کان فلاں کی طرح، علی کے ہاتھ، نہیں، میری طرح، میری طرح میں۔ کہیں سنا، کہیں کتابوں میں پڑھا کہ کسی عرب نے یہ کہا علی کی آنکھیں فلاں کی طرح ہیں، علی کا چہرہ فلاں سے ملتا ہے، علی کا قد فلاں سے ملتا ہے، علی کے ہاتھ فلاں کی طرح ہیں۔ ایسا اپنایا کہ کسی کو مجالی نہ ہوئی کہ کسی اور طرف تشبیہ دے کا خبردار، اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کے کان میرے کان، اس کا چہرہ میرا چہرہ، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کے پاؤں میرے پاؤں، اس کے پہلو میرے پہلو۔ عین اللہ، سمیع اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، ساق اللہ، پنڈلیاں، اس کی پنڈلیاں میری پنڈلیاں۔ ساق کہتے ہیں قرآن میں، ساق ہے ساق۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ قیامت میں جب ہم اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے، آج تک لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا یہ پنڈلی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا۔ پنڈلی آپ سمجھتے ہیں نا، یہ ہے پنڈلی۔ یہ کیوں اللہ کو یہ پنڈلی کیوں قرآن میں یاد آ گئی؟ کون میری مدد کرے گا؟ بچہ اٹھا، اس نے کہا میری پنڈلیاں کمزور ہیں مگر میں۔ ارے کمزور کیا میری ہے؟ اب کوئی علی کی پنڈلیوں کو کمزور کرنا چاہے تو اس نے اللہ کی پنڈلیاں کمزور کی ہیں۔ کوئی علی کا پلان فیل کرنا چاہے تو اس نے اللہ کو فیل کیا، غدیر فیل نہیں ہوئی، کفر ہوا ہے، غدیر فیل نہیں ہوئی، کفر ہوا ہے۔ اللہ کے پلان پر اپنا پلان لانا کفر ہے، کفر چل رہا ہے۔ جانے دو اس کاروان کفر کو۔ غدیر کے بعد کفر کے دروازے کھل گئے۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، حذیفہ کیا رسول نے یہ کہا تھا کسی طرف اشارہ کر کے کہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا؟ حذیفہ نے کہا تھا۔ کہ کس کو کہا تھا؟ کہ جانے دو اس کو کہ کس کو کہا تھا؟ کہ تم کہو یا نہ کہو فتنوں کا دروازہ میں ہوں۔ صحیح بخاری۔ بخاری۔ کچھ لوگ اس پر بھی ناز کرتے ہیں، یہی تو حدیث رسول کا معجزہ ہے، نہیں سمجھے؟
یہ حدیث رسول کے معجزات ہیں، یہ معجزات ہیں حدیث رسول کے، کہ جب کہہ دیا تو وہ حدیث ہو گئی، اور اگر اس کا کوئی مصداق ہے اچھا ہو یا برا، وہ یہ تھوڑی مکرے گا کہ میں نہیں ہوں اس لیے کہ حدیث ہے، اسے معلوم ہے شہرت تو ملے گی، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ نام تو ہوا، سب کا نام ہوا، نام ہو کے رہا، بھئی یہی چاہتے تھے نام ہو، کسی نے یوں چاہا کسی نے منہ چاہا، نام تو ہو کے رہا۔ دیکھا تھا حذیفہ، اب بھی کیا کوئی مدینے میں بچا ہے جو گھاٹی میں تھا؟ کہا سب مر گئے، کہا اب کوئی نہیں بچا، کہا جانے دو، کہا کیا حذیفہ آپ کوئی منافق مدینے میں نہیں ہے؟ اس میں کا وہ گھاٹی والوں میں، کہا جانے دو، کہا حذیفہ آپ تم کہو یا نہ کہو وہ آخری منافق تو میں ہی ہوں۔ دیکھا حدیث رسول کا معجزہ، کتابیں بول رہی ہیں، چہرہ بھی ایک کتاب ہے، اسی لیے چہرے کے لیے تشبیہ دیتے ہیں کتابی چہرہ۔ جتنے انبیاء کو پیدا کیا اللہ نے سب کے کتابی چہرے بنائے، اس لیے کہ کتابیں ان پہ اترتی تھیں، تو کتاب اور چہروں کو ملا دیا، کہ چاہے کتاب دیکھ لو چاہے چہرہ دیکھ لو، یہ بھی کتاب وہ بھی کتاب۔ جانے کیا حسن دے دیا علی کو، حسن کے سامنے کہاں ٹھہرتا ہے؟ بنایا تھا ایسا نبی کو، اب اس کے بعد کیا حسن کا چرچا؟ لیکن دعوت فکر دی انسانیت کو اللہ نے، اور یہ جملہ ایسا قیمتی ابھی ابھی آیا، اور یوں لے جاؤ یہ سب کچھ مفت میں، کہاں ملتی ہے ایسی متاع؟ پلا دیتے ہیں ہم آپ کو شراب الفت اہل بیت، تاکہ آپ سرشار ہوں اور کیفیت میں آئیں۔ کتنا اچھا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ارے حسن مجسم کو دو حصوں میں بانٹا، اگر کہیں دونوں ایک ساتھ آ جاتے تو کیا تم سب موسیٰ نہ ہو جاتے؟ یہ محمد یا علی، اگر کہیں صرف ایک پیدا کرتا اس نور سے تو کیا یہ انسان دنیا میں سنبھل پاتے؟ اس لیے نور کو دو حصوں میں بانٹا، یعنی حسن کے دو حصے کیے، حسن کے ایک حصے کا نام محمد رکھا، دوسرے حصے کا نام علی رکھا۔ اب یہ حصہ ایسا کہ افریقہ کا کالا دیکھے بلال تو دیکھتے ہی اپنی زبان میں، افریقن زبان میں شعر پڑھے، ارہ برہ کنگ کرا کرہ کری مندرا، تیرا حسن وہ ہے کہ نظر پڑی تو دل چاہتا سجدے کروں، میں نے تو تیرا حسن دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، ارہ برہ کنگ کرا کرہ کری مندرا، افریقن زبان میں شعر پڑھا۔ آپ کے کیا سمجھ میں آیا؟ ترجمہ ہی تو سمجھ سکتے ہیں نا بھائی، وہ بھی بڑبڑا ہی رہا تھا، عرب والے کیا جانے کیا کہہ رہا ہے، یہ تو اپنی ہی زبان پہ ناز کرتے تھے۔ رسول مسکرائے، اصحاب نے کہا یہ کہا کیا اس نے؟ کہا یہ کہتا ہے میرے حسن کو دیکھ کر کہ یہ حسن وہ ہے کہ سجدے ہوں۔ وہ حسن پایا تھا، اسی حسن کا دوسرا حصہ علی تھے۔
علی تھے. جب جبریل حسن اور حسین کو لوری دیتے تو عربی میں لوری پڑھ کے جھولا جھولاتے تھے. جبریل کی دونوں لوریاں میرے پاس ہیں عربی میں، اور دونوں مخمس ہیں. جبریل نے خمسے میں رباعیاں وہ قطعے جو پڑھے ہیں، ٹکڑے پڑھے ہیں، وہ میرے پاس ہیں. دیکھنا چاہیں بڑی پیاری پیاری چیزیں میرے پاس، علم کی بڑی قیمتی چیزیں ہیں. میں بتاتا نہیں ہوں، نہیں بتاتا، اس لیے کہ کسی کو پیار ہو علم سے تو خود ہی پوچھے مجھ سے، میں کیوں بتاؤں. تو وہ لوریاں میرے پاس ہیں. ان لوریوں میں جبریل جب جھولا جھلاتے حسن اور حسین کو تو مسکرا مسکرا کے جبریل کہتے تھے، اے حسن اے حسین، تم دونوں علی سے مشابہ نہیں ہو، تم دونوں حبیب خدا سے مشابہ ہو. تمہارے دونوں کے چہرے محمد کے چہرے ہیں. میں پوچھوں جبریل سے کہ یہ کیوں آ کے لوری میں یہ بات سناتے تھے؟ کیا محمد کو خوش کرنے کے لیے؟ کہ نہیں، خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ میں جگہ بنا رہا تھا عباس کے لیے. کہ جب عباس پیدا ہو تو جو دیکھے کہ یہ تو علی ہے. یہ علی ہے. یہ تو علی ہے. وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی چہرہ، وہی بازو، وہی سینہ. پچھلا سب بھول گئے جو ابھی پڑھا تھا. اس نے کہا عین اللہ، نہیں سمجھے؟ ایک بار علی کو دیکھا، عین اللہ عباس، ید اللہ عباس، سمیع اللہ عباس. میں نہیں کہہ رہا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں ادھر کچھ نہیں کہہ رہا. یہ عباس کھڑے ہیں، پھر دیکھیے منظر، یہ عباس کھڑے ہیں، یہ علی کھڑے ہیں. ادھر سے آسمان سے اللہ کی آواز آئی، قرآن نے پکارا عین اللہ. دیکھنے والے نے ادھر دیکھا، سمیع اللہ ادھر دیکھا، وجی اللہ. وجی کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو سورہ وجی کہتے ہیں ایسا حسین و جمیل. میں قرآن کی آیت کے لفظ کا صحیح ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. بہت ڈھونڈو گے تو لغت میں ملے گا. وجی اس کو کہتے ہیں جس پر بار بار نظر پڑ. عباس وجی تھے. وجاہت، قرآن میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وجی کہا، یا پھر تاریخ میں آیا عباس وجی تھے. نہیں، آپ کو ایسے لطف نہیں آئے گا. جس حسن پر بار بار نگاہ پڑے اور دل نہ چاہے نظر ہٹانے کو، اسے کہتے ہیں وجی. ارے عباس وجی، عباس کا تو علم وجی. سے نظر ہٹتی ہے، ادھر بندر روڈ پہ آیا. وجی تھے عباس. حسن کا یہ عالم کہ جب مرتجس پہ بیٹھے، وہ گھوڑا تھا مرتجس، پڑھ چکا 8 محرم کو. امامیہ نے شاید کورنگی کے امام باڑے میں پڑھا تھا، یا شاید بگ روڈ میں پڑھا تھا، یاد آزمین کورنگی میں پڑھا تھا. اس نسل کا مرتجس تھا گھوڑا، سب سے اعلیٰ نسل.
اس کا کمال یہ تھا، یہ کمال صرف اس نسل میں تھا جس نسل میں مرتجز تھا کہ سوار بیٹھا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، جب وہ گردن کو اٹھاتا مور کی طرح تو سوار کو چھپا لیتا تھا، گردن اتنی بلند کرتا کہ سوار چھپ جاتا تھا، اور جب چلتا تو پچھلے حصے کو دم کو چمر کر کے ایسے اٹھاتا کہ نہ پیچھے سے سوار نظر آتا نہ آگے سے سوار نظر آتا، جو بھی بیٹھے مرتجز پر وہ سب کو چھپا لے۔ عرب میں واحد عباس تھے کہ مرتجز عباس کو چھپا نہیں پاتے۔ اور اب جو چلا گھوڑا تو عباس نظر آتے، کمر سے لے کر سر تک دیکھنے والا پہچان لیتا یہ عباس آ رہے۔ ایک تو گھوڑے کی شان دور سے بتاتی کہ یہ مرتجز ہے، عباس چل چکے محلہ بنی ہاشم سے۔ جیسے ہی سواری چلتی راستے میں جتنے لوگ ہوتے وہ بھاگتے اور بھاگ کے اپنے گھروں میں پکار کے دروازے پہ کہتے عباس آ رہے جلدی آؤ، عباس آ رہے جلدی آؤ، نکلو باہر آؤ عباس۔ پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں آج کی تقریر کر سکوں۔ جلدی آؤ عباس آ رہے ہیں۔ لوگ پکارتے ہوئے بازار میں چلتے عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ لوگ دکانوں کو جلدی جلدی بند کرتے، سامان کو سمیٹتے، چلو بھائی زیارت کریں عباس آ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی گاہک کھڑا ہے اور ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، سودا تول کے دے رہا ہے اور سواری آ گئی تو ترازو ہاتھ سے چھوٹ جائی اور کہتا بعد میں سودا ہوگا۔ کیا اس کے آگے کے جملے تم سن سکو گے؟ ارے وہی تو مدینہ ہے جس میں محمد بھی نکلتے تھے، علی بھی نکلتے، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہی گلیاں ہیں، تیرے حبیب کی گلیوں میں کسی اور کے حسن کا چرچا ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، تو کیا جواب آئے گا وہاں سے کہ نہیں؟ کہ بے ادبی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کی گلیوں میں کسی اور کے حسن کا چرچا ہے، تو مجھے پہچانا نہیں اب تک کہ میں مالک کائنات ہوں، اس لیے میں نے عباس کو تنا نہیں رکھا۔ جب عباس جاتے کیا دیکھتا نہیں علی اکبر بھی؟ شاید وہ پکار کر کہے اے میرے بدعقل بندے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ محمد کے حسن کو تنہا نہیں رکھا؟ جب محمد مکے کی گلی میں نکلتے تو علی حفاظت کو آ جاتے۔ دیکھ تصویر کی بھی حفاظت علی سے کروائی، علی اکبر نبی کی تصویر عباس علی۔ صبح کو دونوں چچا بھتیجے نکلتے، ایک میدان تھا جس میں کچھ درخت اور پھول لگائے گئے تھے، علی اکبر کو پھول بہت پسند تھے، اس لیے دونوں چچا بھتیجے چہل قدمی کرتے۔ سب کو معلوم تھا روز کا معمول، کیا حسین خود، کیا پیشانی اور اس پر پھود، اور کیا تیرا بختر، اور کیا کمر میں شہزادوں کی تلواریں۔ مدینہ خوش ہوتا تھا دیکھ کر علی اکبر اور عباس کو، حسن کا یہ عالم کہ نگاہ نہ ٹھہرے۔ ایسا بیٹا اللہ نے علی کو دیا تھا اور ایسا بیٹا حسین کو دیا تھا۔ دو ہی کے لیے لکھا علماء نے، عرفاء نے اور راویوں نے کہ بچپن سے کبھی ان دونوں کو
جوانی تک گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا. صرف 2 کے لیے لکھا. حکم تھا غلاموں کو باہر نہ جائیں، دونوں بچے باہر نہ جائیں، اور جائیں تو چہرے پہ نقاب ڈال دیجیے. صرف آنکھیں کھلی رہیں، چہرے پہ نقاب، سیاہ نقاب. نہ کوئی علی اکبر کو دیکھ سکے، نہ کوئی عباس کو دیکھ سکے. مجھے نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے، کیوں چھپایا گیا. ابھی پتہ چل جائے گا کیوں چھپایا گیا. اب میں آپ کو کیا، مادی دنیا میں تو ہمیں کوئی مثال ملے گی نہیں، ہمیں دلیل روحانی دنیا سے ہی دینا پڑے گی. مادی میں کوئی مثال نہیں ہے، اور اگر مل گئی ابھی تو ذہن میں آ جائے گی تو عرض کر دوں گا. پہلے روحانی مثال دے دوں. کیا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے امام باڑہ سجایا ہے، خوبصورت پٹکے، خوبصورت پنجے، یہ علم، یہ چاندی کا جھولا، یہ پردہ کیوں کالا پڑا رہتا ہے؟ اور جب سب آ جاتے ہیں تبھی پردہ کیوں ہٹتا ہے؟ ہر وقت پردہ ہٹا رہے. جواب آپ دیجئے تو میں بھی جواب دوں. اچھا چلیے، قرآن شریف، یہ کیا، یہ ڈوری کھلی جزدان سے نکلا، یہ پردے میں کیوں ہے؟ جواب دیجئے تو میں آگے بڑھوں. یہ اللہ کا گھر پردے میں کیوں ہے؟ اور جب حج کا دن آتا ہے تو دروازے سے پردہ الٹتا کیوں ہے؟ پورے سال بند رہے یا پورے سال کھلا رہے؟ یہ روحانی مثالیں ہو گئیں. آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا. نہ قرآن کا پردہ سمجھ میں آیا، نہ امام باڑے کا پردہ سمجھ میں آیا، نہ کعبے کا پردہ سمجھ میں آیا. کوئی ایسی مثال دیجئے جو ہم جلدی سمجھ لیں. چلیے تو پھر آپ کے رحم و کرم پہ مثال دے دی. 7 پردوں میں سجایا گیا. کانوں میں بندے، گلے میں نکلس، ناک میں نت، ماتھے پہ ٹیکا، رخسار پہ غازہ، آنکھوں میں سرما. مری جا رہی ہیں آنکھیں، بند کیے جا رہی ہیں، یہاں کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ مگر جیسے جیسے دلہن سج رہی ہے شرماتی جا رہی ہے، گردن بھاری ہوتی جا رہی ہے. آگے بڑھ کے بڑی بوڑھیوں نے وہ آنچل جس پہ کام تھا بھاری، 2 بالش کے لچکے گوٹے کہ وزن کبھی اٹھتا نہ تھا، پتلی سی سرائی سی گردن، اتنا بھاری یہ نکاح کا دوپٹہ اور چوتھی کا دوپٹہ، اتنا وزن لدا، اتنے زیور، کئی تولہ سونا، اسمگلنگ کا سارا سب پہنا دیا. تو یہ منہ پہ پردہ کیوں ہے؟ یوں ہی لے جا کے دکھا دو، ایسے ہی تو گھوما کرتی تھی. یہ آج پردہ کیوں؟ کہ دلہن اچھی نہیں لگتی، پہلے چھپاؤ پھر دکھاؤ. نہیں بابا کی نہیں، کہاں اچھی کی، اس لیے کہ کوئی اپنی دلہن کو کہاں دیکھتا ہے جو بابا کرتے. اب سارے تو یہاں چچا بابا بیٹھے نہیں جنہوں نے اپنی بہوؤں کو دی ہے منہ دکھائی. اچھا یہ بھی ہے، ڈال دیا. اب کون آئے؟ تائے ابا آئے ہیں، پھر اٹھایا، پھر ڈال دیا. اب جب اٹھایا تو اٹھائے رکھو، آتے جائیں لوگ دیتے جائیں. نہیں اٹھے گا، اسی کو کہیں گے منہ دکھائی، تبھی تو سب ملے گا. پتہ چلا جتنا منہ چھپائے دلہن اتنا مال ملتا ہے. یہ تو ہے مادی. روحانی میں ہے جبروت، جلال. جتنا پردے میں ہوگا اتنا جلال بڑھتا جائے گا. جب تک مہدی پردے میں ہے جلال بڑھتا جاتا ہے. جلال پردے میں جلال ہے، اس لیے کالا رکھتے ہیں کہ کالے رنگ میں جلال بھر دیا اس نے، جبروت بھر دیا اس نے. آئے رسول اللہ سے باتیں کی یمنیوں نے، یہ بیٹھے ہیں رسول اللہ. کچھ دیر کے بعد علی آ گئے.
دیکھا نجران والوں نے یہ علی ہے، چہرہ دیکھ لیا. کچھ دیر کے بعد دونوں بچے کھیلتے آ گئے، زانو پہ بیٹھ گئے. راہبوں نے دیکھا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. 4 چہرے تو راہب دیکھ چکے تھے. نبی دیکھ چکے، علی دیکھ چکے، حسن دیکھ چکے، حسین دیکھ چکے. یہ کیا کہا؟ وہ چہرے دیکھ. ارے وہ زہرا کا نقاب تھا جس سے ڈر گئے. وہ زہرا کا نقاب تھا جس کا جلال تھا. وہ سیاہ نقاب. زہرا بی بی کی نقاب. جبروت لوگ کانپتے تھے جب راہب کانپ گئے. مصائب ہوتے تو کچھ اور پڑھ دیتا کہ عرب والوں کو اس پردے سے کیوں دشمنی تھی، اس لیے کہ ڈر لگتا تھا پردے سے. ڈرتے تھے، جاننا چاہتے تھے یہ پردہ کیوں ہے، اس لیے پردے سے دشمنی تھی. پردے سے دشمنی نکالی مسلمانوں نے. پردے ہی سے تو دشمنی ہے، آتے کیوں نہیں؟ پھر بھی نہیں سمجھ رہے. کب آئیں گے؟ تیرے باپ کا اجارہ. کب آئیں گے؟ کیوں جل رہا ہے؟ آتے تھے جب بھی جلتا تھا، نہیں آتے تب بھی جل. جب آتے تھے جب بھی جلتا تھا، نہیں آتے تو جب بھی جل رہا ہے. حسد نہیں ختم ہوتا. پردے میں جبروت ہے، پردے میں جلال ہے. جب سال کی لڑائی تھی، قیامت کی لڑائی تھی. 2.5 لاکھ 2 لاکھ گنرے پڑے ہوئے تھے، لاشوں پہ لاشیں پٹتی جا رہی تھی. میدان تھا کہ بھرتا جاتا تھا. چھوٹا سا تھا نہیں میدان، صفین کا میدان تھا. صبح سے گھوڑے دوڑتے تو زمینیں ہلتی. جب لاکھوں گھوڑے دوڑیں گے تو زمین ہلے گی، گرد اٹھے گی. اور علی کا یہ عالم کہ جب آ جاتے تو تہلکا مچ جاتا. اس لیے کہ کبھی کبھی علی جب شان بنی ہاشم دکھاتے تو اب جو آتے تو تلوار کو لہراتے ہوئے آتے. لوگ سمجھتے ایک تلوار لائیں، ایک بار پھر دوسرا ہاتھ علی کا بلند ہوتا تو اس میں بھی تلوار، ادھر بھی تلوار. اب جو تلوار چلتی کبھی ادھر. دعا کرو میں پڑھ سکوں، میرے لیے دعا کرو کہ میں پڑھ سکوں. اب جو علی آتے بڑے بڑے سورما گھس جاتے خیموں میں. علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. علی آ کے کہتے نکل باہر، کیوں کٹوا رہا ہے مسلمانوں کو؟ جھگڑا میرا تیرا ہے، تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. چھپ جاتا، پیچھے چھپ جاتا غلاموں کے پیچھے. ہمارے آج کہتا جانا کیوں نہیں جا رہا، علی بلا رہے ہیں. تو کہتا اچھا تاکہ علی مجھے مار ڈالیں اور خلافت تو کرے، تو چلا جا. یہ اس سے کہتا تو چلا جا، وہ اس سے کہتا تو چلا جا. سیاست لڑتی تھی اور کہتی تھی علی کے سامنے کون جائے. آج تک سیاست کی ہمت نہیں کہ امامت کے سامنے آ سکے. یا تو چلا جا، تو چلا جا، تو چلا جا. علی آتے اس لیے تھے کہ یہ بڑے بڑے جگادری نکلے اور وہ علی کو دیکھ کے دب جاتے. علی واپس آ جاتے. عباس ذرا ادھر آؤ، ذرا میرے قد کے قریب کھڑے ہو. 18 سال کے ہو گئے، چہرے پہ نقاب ہے. لائے ہیں لیکن چہرے پہ نقاب ہے. 18 سال گزر گئے، چہرے پہ ابھی نقاب ہٹا نہیں ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا. جب 18واں برس لگا علی اکبر کو تو سن 61 ہجری آ گیا. کہا
کعبے میں آ کے حسین نے علی اکبر کا نقاب ہٹایا تھا. کہاں؟ خدا کے گھر میں. نہیں سمجھے کیوں؟ اس سے کہا اللہ اکبر، یہ بھی اکبر، پردہ ہٹا. نہیں سمجھے کچھ نہیں. تو اکبر، تو اللہ اکبر، یہ علی اکبر. اس پر بھی پردہ، اس پر بھی پردہ. حج میں کعبے کا پردہ الٹتا ہے تو اب علی اکبر کے منہ پہ پردہ کیسے؟ اور 18واں برس بھی پورا ہو گیا. آج عباس 18 برس کے ہوئے اور چہرے پہ نقاب. ایک بار لباس اتارا، علی نے اپنا لباس اتارنا شروع کیا. عباس یہ میرا امامہ پہنو. اپنا امامہ اتار کے مجھے دو. بیٹے کا امامہ خود پہنا، اپنا امامہ عباس کے سر پہ باندھا. یہ امامہ نہیں باندھ رہا، یہ امامت کی ولایت کی دستار ہے. یہ تاج ولایت ہے جو عباس کے سر پہ آ رہا ہے. امامت تو ملے گی نہیں، ولایت ملے گی. تو ولایت ملنے کا جشن تو ہو. ولایت ملتی کیسے؟ امامت پہ تو اعلان ہو جاتا ہے. نبوت میں ایک نبی اعلان کر دیتا ہے اب یہ نبی، ابراہیم نے کہا اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق نے کہا یعقوب نبی، یعقوب نے کہا یوسف نبی. لیکن ولایت کیسے ملے؟ تو ولایت کا بھی تو تاج ہوتا ہے. ایک امام کہہ دے اب میرے بعد یہ امام، لیکن ولایت کا اعلان کیسے ہو؟ علی چاہتے ہیں ولایت کا تاج عباس کے سر پہ آ جائے اور قیامت تک عباس کی ولایت رہے. تو آج تک عباس کی ولایت ہے. ولایت اس کی ہوتی ہے جس کا پرچم ہوتا ہے. ہاں علی کی ولایت ہے، لیکن پرچم تو عباس کا لہرا رہا ہے. نام ولایت علی ہے، پرچم عباس کا ہے. یہاں تو بتا چکے نور 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے. یہاں اللہ کے لیے بڑی باریکیاں ہیں، بڑی بلاغتیں ہیں، بڑی فصاحتیں ہیں، بڑے نقطے ہیں. معصوم کا لباس غیر معصوم نہیں پہن سکتا. شب ہجرت آئی، علی جبریل نے کہا ہے کہ میں چلا جاؤں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ، لیکن ٹھہرو، میرا امامہ تم پہنو، اپنا امامہ مجھے دو. میری ابا تم پہنو، تمہاری ابا میں پہنوں. میری قبا تم پہنو، تمہاری قبا میں پہنوں. اسی رات بتا دیا. دیکھیے شب ہجرت علی 18 برس کے تھے. نبی کا لباس علی کے جسم پہ تھا. بتایا معصوم کا لباس معصوم پہن سکتا ہے. علی معصوم تھے، لباس حسن کو ملے اور حسین کو ملے، لیکن عباس کو پہنا کے بتایا. عباس کو معصوم سمجھنا اس لیے کہ ولی معصوم ہوتا ہے. ولی معصوم ہوتا ہے. کمر باندھ دی اپنا پٹا عباس کی کمر میں، اور اس کے بعد کمر میں تلوار حمائل کی، نیزہ ہاتھ میں دیا، نیزہ ہاتھ میں دیا. ان اللہ اصطفاہ 248 آیت سورہ بقرہ. آیت پڑھتا ہوں اور یہاں پہ ٹھہرتا ہوں. ان اللہ اصطفاہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور آیت کہاں کی؟ آیت اس سے پہلے تذکرہ ہے. یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. ہم نے تابوت سکینہ میں سارے انبیاء کے لباس رکھ دیے تھے. یہ انبیاء کا بقیہ تھا. اس میں ابراہیم کی ابا اور قبا اور پیرہن تھا. اس کا نام تابوت سکینہ تھا. اس میں موسیٰ کی زرہ تھی. اس میں ہارون کا لباس تھا. اور ہم نے آلو موسیٰ اور آلو ہارون میں تابوت سکینہ عطا کیا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے جو آپ سن رہے ہو، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں.
مما ترکا، ترکا تھا یہ جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے انبیاء کی آل کو دیا، ترکا آل کو ملتا ہے۔ انی تارکن فکم الثقلین، نبی جو ترک کرے وہ آل کا ہوتا ہے، ترکا۔ انی تارکن، کیا چھوڑا؟ قرآن کس کا؟ ثقلین کا، آل محمد کا، عطرت کا، اہل بیت کا۔ تابوت سکینہ ترکا تھا۔ شموئیل نبی کا نام ہے، جناب ہارون کی نسل میں تھے۔ ہارون یعقوب کے بیٹے لاوی کی نسل میں تھے، بنی اسرائیل تھے، اسرائیل لقب ہے یعقوب کا۔ شموئیل بوڑھے ہو گئے تھے، قوم نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا، ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے، جالوت ہمیں پریشان کرتا ہے، عمالقہ کی قوموں نے ہمیں تباہ کیا ہے، ہمارا قتل عام ہوتا ہے، ہمارے ملکوں کو فتح کر لیا ہے، اس لیے ہمیں ایک بادشاہ چاہیے۔ نہ نبی، نہ ولی، نہ وصی، نبی شموئیل ہیں۔ نبی سے قوم کہہ رہی ہمیں بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ نبی سے مانگا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، ولی ہو، وصی ہو، امام ہو۔ اب چونکہ طلب کیا ہے نبی سے بادشاہ، تو بادشاہ جو آئے گا وہ اللہ کا بادشاہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ مقرر کرے گا۔ قصہ ہے سورہ بقرہ میں، شموئیل نے اللہ سے کہا کہ قوم ایک بادشاہ مانگتی ہے، اللہ نے وحی کی۔ کیا اللہ نے وحی کی؟ ان اللہ اصطفاہ، ہم اسے مصطفیٰ بنائیں گے۔ جو بادشاہ بنائیں گے وہ مصطفیٰ ہوگا، نبی نہیں ہوگا، ولی نہیں ہوگا، وصی نہیں ہوگا، مصطفیٰ ہوگا۔ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کو ہم دو چیزیں عطا کریں گے، بس جس میں یہ دو چیزیں نظر آئیں وہ تمہارا بادشاہ۔ شموئیل نے قوم کو بتایا اللہ نے یہ کہا ہے کہ دو چیزیں جس میں ہوں وہی تمہارا بادشاہ بنایا جائے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو یا کہیں کا بھی ہو۔ اللہ نے جو صفت بتائی ہے، قوم نے کہا کیا صفت ہے؟ کہا اس میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک علم ہو، ایک طاقت ہو۔ بیٹھے رہ گئے، بیٹھے رہ گئے۔ علم ہو اور طاقت ہو، بسطۃ فی العلم والجسم، جسم قرآن میں یعنی جسم کا طاقتور ہو اور اس کے پاس علم کا خزانہ ہو۔ شموئیل نبی گئے، ڈھونڈ کے لائے، طالوت کو لائے۔ بن یمین یوسف کے دوسرے سگے بھائی کی نسل میں 12واں قبیلہ بنی اسرائیل کا، ان کی نسل میں طالوت تھے، طالوت کو لائے، سر پہ تاج رکھا شموئیل نے، اور قوم سے کہا بنی اسرائیل یہ ہے تمہارا بادشاہ، اور اللہ نے اس کو مصطفیٰ بنایا۔ ان اللہ اصطفاہ زادہ بسطۃ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا اور طاقت بھی دی۔ اسے علم بھی دیا، اسے طاقت بھی دی۔ کائنات میں علم اور طاقت دونوں چیزیں کسی میں اکٹھا نہیں ہو سکیں۔ جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں گواہی دونوں پر ہو تب ہے بات۔ علم پہ بھی گواہی ہو اور جسم پہ بھی گواہی ہو۔ علم پہ گواہی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ طاقت پہ گواہی، یا علی آپ نے کس طرح باب خیبر اکھاڑ لیا، کا یہ قوت پروردگار۔ تھک گیا آپ، جب آپ تھک جاتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں، ارادہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے آپ تھک گئے۔ آپ کو پتا ہے نیت یہ کی تھی ممبر پہ بیٹھ کے کہ عباس کی 3 لڑائیاں سنائیں گے، ابھی پہلی لڑائی نہیں شروع ہوئی اور آپ تھک چکے۔
اس لیے میری ایک تقریر بچ گئی، ایک تقریر آپ کی تھکاوٹ نے بچا لی، انشاءاللہ کل کریں گے، وقت پورا ہو۔ اب کیا کریں؟ اب یہ کہ ذرا ہمت تو پیدا کرو، ذکر عباس ہے۔ کم از کم اس کی ہی تعریف کر دیا کرو باہر نکل کے کہ سب کی طاقت ایک طرف، جیت نہیں پاتے سب مل کے مجھ سے، ہرا کے اترتا ہوں، ہرا کے اترتا ہوں۔ بات تو جب تھی سارے جوان مل کے مجھ بڈھے کو کبھی ہرا کے دکھائیں، ہرا کے دکھائیں۔ وہ آج حامد کہہ رہا تھا، اکو والا ہمارا کاظم سے کہہ رہا تھا، یہ لاہور سے جو ریکارڈنگ سے کہہ رہا تھا کہ وہاں سے کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں، چونکہ لاہور کا انداز کچھ اور ہے، آپ تو بیٹھے بیٹھے داد دیتے ہو، وہاں ذرا آداب ہے، وہاں پورا مجمع اٹھتا نقطے پہ، پھر پورا سمٹ کے ممبر کی طرف آتا ہے، پھر ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں تاکہ دوسرا نقطہ آئے، تو وہ تو وہاں پورا مجمع اٹھتا نقطے پہ، پھر پورا سمٹ کے ممبر کی طرف آتا ہے، پھر ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں تاکہ دوسرا نقطہ آئے، تو وہ تو بیچارہ لاہور دیکھے ہوئے وہ کاظم اب کی ریکارڈنگ کرنے آ گیا لاہور سے، تو وہ دیکھ رہا ہے تو وہ موازنہ کر رہا ہے لاہور کراچی لاہور کراچی لاہور کراچی، اور ایک گواہ وہ دیکھے سامنے اسٹال پہ ملتان کا گواہ، ملتان کے اشرے کا گواہ، یہاں سب گواہ موجود ہیں۔ مزہ تو جب ہے، حامد کہنے لگا بھائی سب سے لمبی تقریر ہم نے سنی، میں نے کہا بھائی کون سی؟ کہنے لگا 4 گھنٹے 20 منٹ، جی ریکارڈ یہیں کراچی میں۔ تو یہ جو میں آپ کے لیے تھوڑا بہت یہ کام کر رہا ہوں نا، کہ یہ جو سوا پہ ختم کر رہا ہوں، 1.25 گھنٹہ، بس اسی کو بہت سمجھ، اس لیے کہ میں موضوع کے اعتبار سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ ذہنوں میں ایک پہلے سے خلا تھا کہ عباس پہ اشرا کیسے، اس سناٹے میں آپ چھٹی تقریر تک بیٹھے ہو، اور حیرانی یہ ہے کہ کیا کیا یہ کہ چھٹی ہو گئی اور عباس سے نہیں ہٹے۔ حسن حسن وجی صورت علی، لباس علی، اسلحہ علی کا، آواز کی لام مرتجز، کمبر رکاب کو تھامو، عباس کو سوار کرو۔ سواری ہوئی، خیمے کے در سے علی نے عباس کو جاتے دیکھا، جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ دی، ہوا سے باتیں کرنے لگا مرتجز۔ ادھر میدان جنگ انتظار میں تھا کہ پھر علی آئیں گے، تیاریاں تھی کہ پھر آمد علی ہوگی، کہ دور سے ایک سوار ہوا پہ اڑتا نظر آیا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ مرتجز کے کیا معنی ہے۔ مرتجز کہتے ہیں رجس کو، رجس کہتے ہیں بادل کی گرج کو، اور سفید بادل جب فضا میں آئے اور اس میں بجلی کڑکے اسے کہتے ہیں مرتجز۔ مرتجز جب آتا تھا لگتا تھا سفید بادل کا ٹکڑا، اس میں بجلی چمک۔ اب جو آیا ایک بادل کا ٹکڑا، کبھی نیزے کی علی نظر آتی، کبھی تلوار کی دھار نظر آتی، جیسے بادل میں بجلی کڑک جائے، اور گھوڑے کی یال اچھلتی، اور کبھی دم چمر بنتی، اور یوں چل رہا تھا صافنات، صافنات الجہاد،
سورہ صافنات میں گھوڑے کی سب سے عمدہ مثال اللہ نے بیان کی، صافنات الجیاد، دنیا میں سب سے بہترین گھوڑا وہ ہے، اللہ کہتا ہے سورہ صافنات میں کہ جو صافنات ہو اور ساتھ میں جیاد ہو، جیاد جمع ہے جواد کی، اور صافنات اس گھوڑے کو کہتے ہیں جب دوڑے تو آگے کا سیدھا پیر تھوڑا سا خم کر کے دوڑے۔ صافنات، اور سنو جواد اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جب ہوا پہ آ جائے تو رکنے کا دم نہ لے۔ اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ عباس تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم عباس کا قصیدہ پڑھ رہے ہو اور عباس دیکھ رہے، گواہ بن رہا ہے عباس کا عالم، دعا وہ دے رہا ہے، اس کا سایہ تم کے سروں پہ پڑ رہا ہے، عباس کے پنجے کا۔ لیکن ایک بار شور ہوا اور حاکم باہر نکلا، کہا ہے تو علی، قامت وہی، انداز وہی، لیکن یہ علی کو کیا ہوا، چہرہ کیوں ڈھانپ لیا؟ انداز تلوار لہرانے کا وہی ہے، نیزے کو اٹھانے کا انداز وہی ہے، لیکن علی نے چہرہ کیوں بند کیا؟ آتے ہی حملہ آور ہوئے، میمنے پہ گئے تو پیچھے ڈھکیلا، پھر میسرے پہ آئے گھوڑے کو دوڑا کر، ادھر ڈھکیلا، میسرا ادھر گیا، میمنہ ادھر گیا، ایک بار سوار نے قلب لشکر میں دھسنا شروع کیا، اور قلب لشکر کو جو تتر بتر کیا اور لشکر بھاگا تو میدان میں لاشیں 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 لاشیں، اور تلوار سے بوندیں ٹپکتی ہوئی لہو کی، اور رک نہیں رہی تلوار، ایسا لگتا ہے سوار اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے، لوگ ہاتھوں سے اپنی گردن ہے سر ہے، کیا سر ہے؟ جسم پہ سر ہے؟ جزاک اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو، عمرے ہو عمرے نو، عمرے نو۔ ایک بار پکار ہوئی، لشکر میں پکار ہوئی، پیچھے والوں نے، پیچھے کی صفوں نے اگلی صفوں سے پوچھا کون ہے؟ ادھر سے آواز آئی علی، کون ہے؟ علی، ارے صفین میں معاویہ کے لشکر میں علی علی، علی علی ہے، علی ہے، علی ہے، بھائی دیکھتے رہنا، علی ہے علی ہے۔ ایک بار دوسری طرف سے ایک گھوڑا چلا، لوگوں نے پکارا یہ بھی علی، وہ بھی علی، یہ بھی علی، وہ بھی علی۔ دو علی آ گئے، دو علی آ گئے، علی نے گھوڑے کو دوڑایا اور قریب آئے مرتجس کے، اور قریب آ کر سیدھے ہاتھ سے بازو تھاما، دوسرے ہاتھ سے نقاب ہٹائی، کہا یہ علی نہیں، ہاذا قمر بنی عباس، عباس۔ اپنے بازوؤں کو لہرانا ہے، جو نعرہ لگائے گا، جو نعرہ لگائے گا وہ غازی عباس کی مدد پائے گا۔ دیکھتے بیٹا، اور یہ شیعہ کا ایمان ہے کہ جو اس علم کی اور اس کے بابا کی مدد پائے گا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ پاکستانی سپر پاور شیعہ کا ایک نمبر نعرہ
پہلی کوئی سے اپنی وضعیت بھول گئے اسے فقیر عباس هذا قمر بنی ہاشم. تقریر میری طرف دیکھیے گا. تیسری تقریر سے اب تک ذرا سا جیسے ہی میں کہوں مڑ کے دیکھیے گا. تیسری تاریخ سے اب تک چاند وہاں سے ہٹا نہیں. یہ ہے ذکر عباس. بھائی پتن آپ نے دیکھا ہٹ نہیں رہا, پورا ساتھ دے رہا ہے آپ سب کا. ارے قمر بنی ہاشم کا ذکر ہو اور میں نہ ہوں. آج تو 16 تاریخ ہو گئی, تھوڑا سا گھٹ جا, تھوڑا سا ہٹ جا, تھوڑا سا چھٹ جا. عباس کا ذکر سنوں, میں بھی تو عباس کا مداح ہوں. کیسے کٹ جاؤں, کیسے چھٹ جاؤں؟ بس ایک بار پھٹ چکا, اب کیا بار بار هذا قمر بنی ہاشم. عبد المطلب کو کہتے تھے ماہ حرم, عبداللہ کو کہتے تھے ماہ مکہ, کلاب اور بنی ہاشم کو کہتے تھے ماہ عرب, ماہ حجاز. سب چاند, کلاب چاند, قصی چاند, ہاشم چاند, عبد المطلب چاند, ابو طالب چاند, عبداللہ چاند, محمد چاند. حدیث قصہ میں فاطمہ نے کہا اب جو چادر اڑھائی میرے بابا کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تھا. وہ شمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قمر تلاها, علی چاند, امامت چاند, علی چاند, رسول چاند, ابو طالب چاند, عبداللہ چاند, ہاشم چاند, عبد المطلب چاند, سب چاند. کیا کہا علی نے؟ ہاشمی چاند. نہیں سمجھے؟ سارے ہاشمی چاند, یہ چاندوں کا چاند, چاندوں کا چاند. چاندوں کا چاند. چلو عباس واپس چلتے ہیں. آیا تھا ایک علی, پھر دوسرا علی آیا, واپس چلے تو لگا 2 علی جا رہا. لشکر دیکھتا رہ گیا, لشکر دیکھتا رہ گیا اور قریب آ کر کہا عباس ہمیں معلوم ہے, تو معلوم ہے ہم کیوں آئے, ہمیں معلوم ہو گیا تھا تمہیں پیاس لگی ہے, پہلے پانی پیو اور پھر واپس جاؤ. اب دوسری لڑائی, 3 لڑائیاں یہیں ہیں صفین میں. دوسری لڑائی جو عباس نے لڑی کلرز کریں گے, پھر تیسری لڑائی. 3 لڑائی, ایک لڑائی یہ ہو چکی, 2 باقی کلرز کریں گے. اس کے بعد نہروان میں پھر عباس کی لڑائی. پھر 3 لڑائیاں کربلا میں ہیں, تینوں لڑائیاں. دعا کیجیے کہ کل اور پرسوں کی تقریر میں ہم اس منزل تک پہنچ سکیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے جو کہ آپ نے نہیں سنا, لیکن آیت رہ گئی. ہم نے اسے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ وہی ہوگا جس میں علم بھی ہو اور طاقت بھی ہو. عباس علم کے بھی مالک تھے, طاقت کے بھی مالک تھے. اللہ نے عباس کو مصطفیٰ بنایا. نہ ہو نبی, نہ ہو رسول, نہ ہو امام, مصطفیٰ تو ہیں. ان اللہ اصطفاہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو بادشاہ بنا دیا شموئیل نے. کہا بھی بنی اسرائیل نے غریب خاندان کا, تمہیں کیا پتا یہ ہارون کی نسل میں ہے, یہ لاوی کی نسل میں ہے, یہ یوسف بن یامین کی نسل سے ہے, یہ تمہارا 12واں قبیلہ ہے جس میں سے ہم نے اس کو چنا. جالوت مقابل پر تھا, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. بادشاہ بن گیا, سر پہ تاج رکھ دیا شموئیل نے. 5-6 لاکھ کا لشکر. اللہ نے کہا فرشتے آئیں گے, تابوت سکینہ بھی تمہیں مل جائے گا. تابوت تمہارے پاس ہوگا تو فتح تمہاری ہوگی. جس کے پاس تابوت ہوتا ہے فتح اسی کی ہوتی ہے. جو تابوت چھوڑ دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے. جو تابوت کو چھوڑ دے وہ ہار جاتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل نے تابوت کو چھوڑ دیا تھا اس لیے ہار رہے تھے. تابوت پھر آیا, اللہ نے کہا ہم تابوت بھجواتے ہیں اور فرشتے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لائیں گے.
تابوت فرشتے اٹھاتے ہیں، تابوت اٹھانا بدعت نہیں ہے، اس لیے کل ہم اٹھائیں گے تابوت، کل اٹھے گا یہاں امام رضا کا تابوت اور آپ زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تابوت اٹھانا فرشتوں کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ اور تابوت میں کیا ہوتا ہے تمہیں کیا پتا تابوت میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی پتا چلے گا تابوت میں کیا ہوتا ہے۔ یاتیکم التابوت فی السکینۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے ہے، من ربکم اللہ کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے یہ تابوت۔ تابوت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شیعوں کی طرف سے نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کہیں موضوع ہوتا تو کہیں اور نکل جاتا، لیکن ہم ہٹ رہے ہیں موضوع سے۔ 10 شاخیں نکل رہی ہیں موضوع میں، لیکن ہم بچتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بار چاروں طرف طالوت نے دیکھا، لشکر لڑائے گا کون؟ بادشاہ کا کام لشکر لڑانا نہیں ہے۔ شموئیل سے کہا طالوت نے، بادشاہ تو آپ نے ہمیں بنا دیا، ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں، لشکر لڑے گا کیسے؟ شموئیل نے کہا کیوں؟ کہ جب تک علمدار نہ ہو لشکر لڑ نہیں سکتا۔ بھائی کہاں تک لائے؟ علمدار لشکر لڑاتا ہے جس کے ہاتھ میں علم ہو۔ طالوت نے کہا اب یہ قوم علمدار مانگ رہی ہے۔ شموئیل نے کہا اچھا ہم اللہ سے کہیں گے۔ پتہ چلا بادشاہ بھی اللہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور نبی کا علمدار بھی اللہ کا انتخاب کیا۔ انسان کی مجال نہیں کہ چن سکے۔ ہم اللہ سے کہیں گے، اللہ نے کہا شموئیل تابوت سکینہ کھولو، اس میں سے موسیٰ کی ذرا نکالو، موسیٰ کی ذرا جس کے جسم پر آ جائے اسے علمدار بنا دو، معصوم کا لباس جس پہ آ جائے وہ ہے علمدار۔ موسیٰ کی ذرا نکالو۔ اچھا بھائی موسیٰ کی ذرا نکالا ہے، لشکر ہے 2.5-3 لاکھ کا، علمدار تو ابھی چاہیے۔ اب ایک ایک کے جسم پہ موسیٰ کی زیرہ پہنائی جائے، اگر ٹھیک ہو اس کے ٹھیک ہو اس کے ٹھیک ہو، کتنی دیر لگے گی؟ اب یہ قمیص میں لوں اور میں کون ذرا دیکھیے کس کے جسم پہ فٹ آتی ہے، سب باری باری پہنیں گے تو 6 دن تو گزر جائیں گے اسی میں، یہ پہنے پھر اتارے، پہنے تو پھر وہ، پھر پہنے وہ، کتنی دیر لگے گی؟ زیرہ ہاتھ میں، شموئیل کے ہاتھ میں، اور لے کے چلے علمدار کی تلاش۔ اب یہ تو نبی کی نگاہ ہے، ہماری آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ موسیٰ کی ذرا ہاتھ میں، شموئیل کی نگاہ ادھر ادھر ادھر۔ ارمیا کے 7 بیٹے تھے، ارمیا بھی نبی، ان کے 7 بیٹے تھے، سب سے چھوٹا بیٹا 16 برس کا۔ اب موسیٰ کی ہیبت آپ کو معلوم، چوڑا سینہ، لمبا قد، بڑے بازو، باہر نکلتے تو لوگ دہل جاتے۔ 6 ہاتھ کا تو خط لکھا ہوا ہے موسیٰ کا۔ ارمیا کا سب سے چھوٹا 7واں بیٹا 16 برس کا، بس ایک ہی کام تھا اس کو، ارمیا کے 16 برس کے بیٹے کو بس ایک غلیل اس کے پاس ہوتی اور پتھر جیب میں بھر لیتا اور گھر سے نکل جاتا، اور ایک بار غلیل میں پتھر رکھ کے اب جو چلاتا تو نشانے پر ایسے مارتا کہ جو چیز بھی ہوتی طرف کے نیچے گر جاتی، اور لوگ صرف اس کے نشانے کو دیکھا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ نشانہ بازی کر رہا تھا۔ ارمیا پیغمبر کے اس سب سے چھوٹے 7ویں بیٹے کا نام تھا داؤد۔ بے پناہ حسین اور خوبصورت، بستتاً فی العلم والجسم، علم بھی تھا جسم بھی تھا۔ شموئیل کی نظر گئی کہ ادھر آ، جوان ادھر آ۔ داؤد آئے، شموئیل کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ کوئی ہے، قریب آئے کہ ذرا یہ زرہ تو پہن۔ 16 سال کے ارمیا کے بیٹے داؤد نے وہ زرہ پہنی تو شموئیل نے کہا تو تو موسیٰ لگتا ہے غیبت میں۔ آپ سمجھے صفین میں علی نے بتایا تھا، پورا لشکر چیخ رہا تھا یہ علی آئے، یہ علی آئے، یہ علی ہے۔ زمانے سے کہلوا لیا،
عباس علی ہے، علمدار یوں چنا جاتا ہے، علمدار یوں چنا جاتا ہے۔ اور اب جو سجا علم، کیسے سجا آپ کو معلوم ہے کہ حسین نے آ کر یہ کہا کہاں ہے تابوت سکینہ لاؤ؟ ہائے ہائے، مائی پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ دوں گا، پوری مجلس تابوت سکینہ پہ ریکارڈ ہے 2 گھنٹے کا، معین الازا میں پڑھا تھا، سی ڈی بھی بنی ہے، اس سال پھر کازمین میں پڑھا، ملتان میں پڑھ کے آ رہا ہوں، لاہور میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں تابوت سکینہ۔ میر انیس نے کہا کہ حسین نے جب رجس پڑھا تو رجس میں یہ کہا جس کفن کچھ نہیں ساتھ لے کے گئے ہیں تابوت سکینہ بھی ہمیں دے کے گئے ہیں۔ انبیاء کے پاس ہوتا ہے تابوت سکینہ، جب تابوت سکینہ لے کے آئیں گے تب قوم پوچھے گی انبیاء کے تبرکات دکھائیے، تب یقین کریں گے آپ مہدی ہیں۔ تو تابوت سکینہ کھلے گا اور کہیں گے یہ ہے موسیٰ کی درا، یہ ہے ابراہیم کا پہران، کیا دیکھنا ہے؟ یہ ہے عصائے موسیٰ۔ مہدی کی پہچان یہ ہے کہ تابوت سکینہ کا تالا کھل جائے۔ یہ سب تم نے کچھ سنا ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو داد کہاں سے دو گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر اختر کو تسلسل سے سنو، ورنہ علم بہت وسیع ہے، وقت کم ہے، جاہل رہ جاؤ گے۔ وقت ضائع نہ کرنا، جہاں پتہ چلے مجلس ہے لے لو، اس لیے کہ یہ ہے 40واں برس پڑھتے ہوئے۔ 40 برس میں ہر چیز کا شباب ہو جاتا ہے، اب موقع نہیں ملے گا، پھر سیڑھیاں کیسے۔ تابوت سکینہ کھلا، بدر والا عالم نکالو، بدر والا عالم نکالو۔ زینب آج تم سجاؤ اپنے ہاتھ سے، پھرارا بندھا زینب کے ہاتھ سے، تبھی تو گھر گھر علم موجود ہے۔ پیغمبر کی بیٹی نے سجایا تھا اور بھول گئے کیوں علی نے لباس پہنایا تھا، وہ بھول گئے وہاں پہ۔ اب سنو کیوں، آیت بتا دی، داؤد علمدار بن گئے، شموئیل نبی نے بنایا، طالوت بادشاہ نے اپنا علمدار داؤد کو بنایا، اور پھر داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت سے قوم پریشان تھی، ظلم کا خاتمہ علمدار کرتا ہے۔ یہ سب قرآن، اور قرآن کی ہر آیت 14 معصومین کے لیے ہے۔ مصداق 14 معصومین ہے، ذکر پیغمبر کا ہوتا ہے، یہ معصوم نے فرمایا۔ اگر معصومین وہ عمل کر کے نہ دکھائیں پیغمبروں والا، تو قوم نے پیغمبروں کا عمل نہیں دیکھا تھا، سمجھتے قصہ ہے اور کہانی، نہیں سمجھے، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ موسیٰ کا قصہ، عیسیٰ کا قصہ، وہ سب کچھ جو کچھ ہے وہ جب تک کر کے آل نہ دکھائیں قوم کو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اس لیے آل محمد نے وہ سارے عمل کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا ہر عمل دکھایا تاکہ آیت کو اپنا لیں۔ قرآن کی ہر آیت کو آل محمد نے اپنا لیا، مصداق بن گئے ہر آیت کا۔ تو عباس کربلا میں علم اور طاقت کا مصداق بنے ہوئے تھے، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا۔ اور ایک بار کا زینب یہ علم کس کو دیں؟ 8ویں تقریر جو ہوگی انشاءاللہ وہ پوری علم پر ہوگی، عباس اور علم۔ کل 17 ہے نا، کل تو امام کا تابوت ہے، اور پھر 18ویں تقریر علم اور عباس، پھر 2 رہ جائیں گی 19 اور 20۔ تو کیا پڑھوں گا میں 19-20 کو پتہ ہے آپ؟ یہ بتاؤں گا اب تک 1400 برس میں کتنے معجزے عباس کے ہو چکے، کہاں کہاں عباس آ چکے، کس طرح مدد کو آتے ہیں، یہ 2 دن بتاؤں گا، 19ویں اور 20ویں تقریر، تاکہ سارے موضوع تھوڑے تھوڑے مکمل ہو جائیں۔ کامل پھر بھی موضوع نہیں ہوگا، ہم پوری حیات عباس کی پڑھ نہیں پائیں گے، کوشش کریں گے کہ خاص خاص باتیں ساری بچے اور جوانوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ زینب اب تم کیا کہتی ہو؟ پتہ ہے کیا کہا؟ قرآن کے بعد ہے تو کچھ علی ہی کا کلام، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا عالم۔ زینب نے کیا کہا؟ زینب نے کہا عاشق، غلام،
خادم دیرینا، جانثار، فرزند، زینت پہلو، وفا شیار، راحت رساں، مطیع، نمودارو، نامدارو، صبر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ زینب نے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ اچھا بلائیں کہاں ہیں ابا سے محجبی، مڑے علی اکبر، چچا چلیے، پھوپھی نے یاد کیا۔ آئے عباس، آ کے علم کو بوسہ دیا۔ عباس نے علم چوما، کیوں؟ نبی کا علم ہے، علی کا علم ہے۔ علم کو بوسہ دیا۔ علم کو حسین نے اٹھایا اور یہ کہہ کر دیا عباس کو، عباس یہ بہن کی عنایت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے موقع نہیں ملے گا، آج چھٹی تقریر ہو گئی، اگر میں علمداری آج نہ پڑھتا تو کب پڑھتا، لیکن پھر بھی پوری علمداری نہیں پڑھوں گا میں، اس لیے کہ جس دن علم پڑھوں گا اس دن پھر تفصیل سے بتاؤں گا کہ علم لے کر عباس نے کس طرح جنگ کی۔ 8ویں تقریر، اور جو موقع ملے گا تو پھر کل کی تقریر۔ یہ بہن کی طرف سے عباس تحفہ ہے علم۔ ہاں لاؤ ذرا فریرے پر کچھ لکھ دوں۔ عباس آیت دیکھ رہے ہو نا، اس پہ لکھی ہے نصر من اللہ ہے وفتح قریب۔ حسین اس آیت کو ہٹاتا ہے۔ عباس آج اس فریرے پہ ہم لکھتے ہیں ان للہ ہے ماشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے فضائل سنے، یہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیارے سامعین، یہ پھول جیسے چہرے، یہ علم کی حدیں، یہ معرفت کی سرحدیں، اللہ تمہارے ایمان میں ہر آن اضافہ کرے۔ یہ باتیں ایسے نہیں ملتی جب تک معرفت کی آنکھیں دل میں نہ لگی۔ جس طرح تم نے دیکھے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اہل سنت ہیں، اور عرصہ دراز سے ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ ان کی محبت دیکھیے۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا سنی ایسا ہو کہ جو معرفت رکھتا ہو، ہاتھ اٹھا کے داد دے۔ اس لیے یہ 40 سال محنت کی ہے اس کراچی میں، اور جتنا ہمیں سنتے ہیں اہل سنت، کسی کو نہیں سنتے، اور پیار بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے تقریر میں میسج ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، اور یہی اس دور کی لازمی چیز ہے۔ اس پورے عشرے میں ہم نے میسج دیا ہے کہ عباس کے علم کا احترام شیعہ سنی سب کریں، اور کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، نوجوان سنیوں کے فون آئے، آپ کا اشتہار ہم نے پڑھا، وہ لفظ ایسا آپ نے لکھا ہے جو دعا لگتی ہے۔ ماجد نے فون ریسیو کیے، پوچھے ان سے، وہ دعا لگتی ہے۔ تو ہمارے بھی لیے اسی نام سے دعا کیجئے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، ہم 35 برس کے، اور ہم اہل سنت ہیں۔ آپ نے دیکھا اس طرح عباس اپنے آپ سے پیار کراتے ہیں، اور ذکر آپ اس طرح سنتے ہیں، اس لیے اور پیار ہو جاتا ہے اس شخصیت سے کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، سننے والے سن کیسے رہے۔
آپ کا یہ پیار جو ہے یہ قریب کرتا ہے درندوں کو انسانیت سے، چاہے وہ امریکن ہو چاہے وہ برطانیہ کے ہو۔ آپ کو نہیں پتا، آپ صرف سمجھتے ہو کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہو۔ میں جو کبھی یہ سارے ذکر کرتا ہوں، توریت، انجیل، زبور، مہابھارت، رامائن، 8 سال مسلسل جس طرح آپ ہمیں سنتے ہو، ایک ہندو لڑکی نے جو لندن یونیورسٹی کی اسکالر پی ایچ ڈی کر رہی ہے، انیتا رائے، 8 سال سنا اس نے۔ 8 سال میں اس کو آج اتنا عبور ہو گیا کہ اس نے کتاب لکھی، مہابھارت، کربلا اور عیسیٰ مسیح۔ کتاب وہاں رکھی اسٹال پہ اس کی، اور اس نے بتایا، فیصلہ کیا کہ مہابھارت بھی اللہ تک پہنچاتی ہے، عیسیٰ بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جتنی جلدی انسانوں کو حسین نے اللہ تک پہنچا دیا کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں پڑھا، رام کا ذکر کیوں کیا، لکشمن کا ذکر کیوں کیا، کیوں نہ کروں میں، کیوں نہ کروں میں؟ لکھنؤ کا ہوں، لکھنؤ نام ہے لکشمن کے نام پر، لکشمن پور اس کا نام تھا، مجسمہ لگائے لکھنؤ میں ان کا، انہوں نے آباد کیا لکھنؤ کو، اور آباد کر کے لکھ گئے کاغذ پہ، یہاں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر قیامت تک ہوگا، ہمارا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ جو یہ کرے گا خواہش کہ کاش میں ہندوستان چلا جاتا۔ تمہیں کیا پتا ہندوؤں کی کتابوں میں حسین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ابھی میری ایک کتاب آنے والی ہے، 1000 صفحے کی، تیار ہو رہی ہے، جس میں میں نے بتایا ہے کہ انجیل، توریت، زبور، مہابھارت، رامائن میں کہاں کہاں اہل بیت کا ذکر ہے، سب میں نے ایک جگہ کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کو کیا پتا یہاں شیریٹن میں امریکنز بیٹھے ہوئے میری تقریر رات کو سن رہے ہوتے ہیں، ماجد کو فون کرتے ہیں، انگلش میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایسی تقریریں آج تک نہیں سنی کسی زبان میں، میسج آتے ہیں۔ تو بھائی آپ پہلے یہ تو سمجھو میں ورک کیا کر رہا ہوں، کام کیا کر رہا ہوں، صرف یہ نہ سمجھیے کہ مجلس میں 8 سال انیتا نے جب مجھے سنا تو ڈھونڈ کے سید لڑکے سے شادی کی، ایاز رضوی سے، لاہور کے لڑکے سے۔ ایاز نے مجھے بتایا میں نے آپ کو ابھی لاہور سے سننا شروع کیا، یہ تو آپ کو 8 برس سے سن رہی ہیں، اور ان کو اس طرح رٹا ہوا ہے کہ آصف گیلانی نے کیا جملہ آپ کے بارے میں کہا تھا، ماجد رضا نے کون سا کلام آپ کے ساتھ پڑھا تھا، کہاں ماجد رضا نے تقریر کی تھی، کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں پڑھا، رام کا ذکر کیوں کیا، لکشمن کا ذکر کیوں کیا، کیوں نہ کروں میں، کیوں نہ کروں میں؟ لکھنؤ کا ہوں، لکھنؤ نام ہے لکشمن کے نام پر، لکشمن پور اس کا نام تھا، مجسمہ لگائے لکھنؤ میں ان کا، انہوں نے آباد کیا لکھنؤ کو، اور آباد کر کے لکھ گئے کاغذ پہ، یہاں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر قیامت تک ہوگا، ہمارا ذکر نہیں ہوگا۔ وہ جو یہ کرے گا خواہش کہ کاش میں ہندوستان چلا جاتا۔ تمہیں کیا پتا ہندوؤں کی کتابوں میں حسین کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ ابھی میری ایک کتاب آنے والی ہے، 1000 صفحے کی، تیار ہو رہی ہے، جس میں میں نے بتایا ہے کہ انجیل، توریت، زبور، مہابھارت، رامائن میں کہاں کہاں اہل بیت کا ذکر ہے، سب میں نے ایک جگہ کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کو کیا پتا یہاں شیریٹن میں امریکنز بیٹھے ہوئے میری تقریر رات کو سن رہے ہوتے ہیں، ماجد کو فون کرتے ہیں، انگلش میں باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایسی تقریریں آج تک نہیں سنی کسی زبان میں، میسج آتے ہیں۔ تو بھائی آپ پہلے یہ تو سمجھو میں ورک کیا کر رہا ہوں، کام کیا کر رہا ہوں، صرف یہ نہ سمجھیے کہ مجلس میں 8 سال انیتا نے جب مجھے سنا تو ڈھونڈ کے سید لڑکے سے شادی کی، ایاز رضوی سے، لاہور کے لڑکے سے۔ ایاز نے مجھے بتایا میں نے آپ کو ابھی لاہور سے سننا شروع کیا، یہ تو آپ کو 8 برس سے سن رہی ہیں،
اور ان کو اس طرح رٹا ہوا ہے کہ آصف گیلانی نے کیا جملہ آپ کے بارے میں کہا تھا، ماجد رضا نے کون سا کلام آپ کے ساتھ پڑھا تھا، کہاں ماجد رضا تک پتھر مارنے لگو، گالیاں دینے لگو. لیکن کسی کے ورک کو سمجھنا، اگر ایسا ہوتا تو قومیں بہت جلدی اپنے اپنے انبیاء کو سمجھ لیتی اور پتھر نہ مارتی. جب قوموں نے انبیاء کو نہیں سمجھا تو میرے جیسے ایک جاہل عام انسان کو کیا تم سمجھتے ہو کہ جو یہ مخالفتیں میری پورے شہر میں پھیلائی جا رہی ہیں، بھائی یہ حسد ہے. اور یہ حسد کس چیز سے تمہیں معلوم ہے؟ ہمیشہ حسد ہوتا ہے قدرت کے عطیے پر. یہ حافظہ، یہ مناظر دکھا دینا، یہ کیسے آنکھ سے دکھا دیتے ہیں، یہ کیسے اتنے علمی حوالے دے دیتے ہیں، یہ کہاں سے پڑھتے ہیں، ہم تو یہ نہیں پڑھ سکتے. تو مر جاؤ اور مر جاؤ حسد میں، چیلنج ہے میرا. لیکن جس کی مدد، بھروسہ ہے اس علم پر، بھروسہ ہے عباس پر، ماں جا کے عباس کی زری پر رخسار رکھ کے یہ نہیں کہا مجھے دولت مند بنا دو، عباس مجھے بڑی بڑی حویلیاں عطا کر دو. صرف یہی مانگا. اتنی طاقت دیجئے جب تک زندہ رہیں آپ کے آقا حسین کا ذکر کرتے رہیں. دے دیا جو مانگے دل سے مل جاتا ہے. وہ ہو گئی تقریر اور آخری جملے ادا کر رہا ہوں. میرے آرٹسٹ نے اس کے 6 ٹائٹل بنائے تھے، لیکن ایک ٹائٹل ایسا تھا کہ جسے دیکھتے ہی میں رونے لگا اور میں نے اس کو نہیں چھاپا. اس لیے نہیں چھاپا کہ یہ سوچ کر کہ اگر یہ ٹائٹل میں چھاپوں گا تو کیا قوم اس ٹائٹل کی قدر کر سکے گی. اس لیے وہ کمپیوٹر میں اب تک پڑا ہے. اکبر صاحب جو ہمارے پبلشر ہیں، اتنی اچھی کتابیں چھاپتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں نے وہ ٹائٹل لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ دوسرے ایڈیشن میں دے دیجیے گا، لیکن ابھی میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں وہ ٹائٹل اس پر چھاپ سکوں. یہ ٹائٹل خود ہی ایسا ہے کہ اندر سے عباس کی قبر کا فوٹو اس نے دیا، اندر کی زیارت کوئی کر نہیں پاتا. یہ قبر عباس ہے جس کے گرد پانی تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے، طواف کرتا ہے. فرات کا پانی نیچے، یہ چاروں طرف اس کے پانی. پھر یہ جناب سیدہ کی قبر ہے اور یہ دروازے پہ ام البنین کی قبر ہے. اور یہ زری ہے، یہ پنجے ہیں. اس نے بڑا سمبولک ٹائٹل بنایا، لیکن جو ٹائٹل دیکھ کے میں رونے لگا. میں سناتا ہوں کہ اس ٹائٹل میں اس نے کیا بنایا. اس نے اپنا دل رکھ دیا. کیسے بنایا اور کیسے وہ اس روایت تک پہنچا میرے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ روایت شاید اس نے نہ پڑھی ہو. اور وہ روایت یہ ہے، تقریر میں ختم کر رہا ہوں. ٹائٹل میں اس نے دکھایا کہ ایک بی بی نقاب پوش سیاہ برقعے میں آ کے فرات کے پانی میں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی، پروردگار میرا عباس کہاں ہے. سن لیا نا؟ نہیں سن پائے نا تو دیکھتے کیسے تم. بس یہ روایت سناتا ہوں، یہ روایت سناتا ہوں. بعد کربلا 5 بیبیاں سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہیں، کبھی سائے میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھی. کون کون؟ ام فروا، ام لیلا، ام رباب، حضرت زینب، ام البنین. دھوپ میں بیٹھی. 2 جملے ہیں بس، تقریر ختم ہو گئی. اطمینان سے انشاءاللہ کل اور پرسوں پڑھیں گے. 1 سال گزر گیا، قافلہ واپس آ گیا. روتے 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 ام البنین کو. اور یہ بھی سن لو، یہ روایت بھی میں نے اس کتاب میں لکھی ہے کہ جب حضرت زینب آئی تو اعلان ہوا کہ ہر گھر میں مجلس ہوگی. اور اعلان یہ ہوا کہ ایک مجلس امام حسن کے گھر پہ پہلے ہوگی، ایک ام لیلا کے گھر پہ ہوگی، ایک جناب رباب کے گھر پہ ہوگی، ایک حضرت زینب کے گھر پہ ہوگی. لیکن اعلان یہ ہوا پہلی مجلس، جناب زینب نے کہا پہلی مجلس ام البنین کے گھر پہ ہوگی.
جب قافلہ آیا تو پہلی مجلس کہاں ہوئی؟ ام البنین کے گھر۔ کاش کہ میں وہ دو جملے روایت کے ادا کر سکوں اور تم پیار بھرے اپنی معرفت اور دل سے سن سکو ان دو جملوں کو۔ کیسے ادا کروں؟ اس کے لیے آخری باب میں نے بنایا ہے، اور وہ 1 صفحے کا باب ہے جس میں میں نے یہ روایت لکھی ہے، اور وہیں پہ یہ کتاب میری ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد ام البنین کی زیارت ہے۔ وہ 2 جملے سن لو، کتاب میں تفصیل سے پڑھ لینا، حالانکہ اس میں کچھ ہے نہیں، 2 ہی سطریں ہیں، اور وہ 2 سطریں میں ادا کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے، جب 1 سال گزر گیا، 1 سال تک ام البنین کچھ نہیں بولی۔ 1 سال کے بعد آئیں اور کہا بیٹا سید سجاد، میرے لال، میں کربلا دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میرا حسین مارا گیا، مجھے زیارت تو لے چلو گے؟ ہائے اللہ، تم نے کیسے سنا ہے اور میں نے کیسے پڑھا؟ قافلہ چلا۔ سنو، پہلے ایک جملہ سن لو کہ میں نے باپ کا نام کیا رکھا ہے۔ باپ کا نام ہے باب ام البنین۔ جب تم روضہ حضرت عباس میں جاؤ گے تو ہر دروازے پر ایک نام لکھا ہے۔ ایک دروازے پہ لکھا ہے باب امام علی نقی، ایک دروازے پہ لکھا ہے باب سقائے حرم، ایک پر لکھا ہے باب فرات، ایک پہ لکھا ہے باب موسی کاظم، اور ایک دروازے پہ لکھا ہے باب ام البنین۔ امام فرماتے ہیں کہ کربلا حسین کے قبر کی زیارت کی اور طواف کیا، پھر اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، پھر اٹھ کر کہا سید سجاد عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ پکڑ کے لوگ لے کے چلے۔ جیسے ہی باب ام البنین دروازے کے قریب آئے، سامنے قبر نظر آئے، بے ہوش ہو کے گری، آواز دی عباس، ماں آئی ہے، میری گود میں آجا عباس، آجا۔ حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش، ندیم سرور، عرفان حیدر آبدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پردرد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں۔